الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز وجل المبارک کے موقع پر بعد تراویح احادیث مبارکہ کا درس جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس درس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ التسلیم. حساب و قصاص اور میزان کے متعلق احادیث کریمہ جاری ہے، سماعت کریں. عن ابی امامۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وعدنی ربی ان يدخل الجنۃ من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب مع كل 70,000 حسیات من حسیات ربی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے ہوئے سنا؟ کہ میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. 70,000 کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. ولا عذاب مع كل 70,000 فرمایا کہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. پھر فرمایا کہ مع کل 70,000 پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000، یعنی وہ 70,000 تو وہ ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے، جن کو اللہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. پھر ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ میں 70,000 مطلب ان نیک لوگوں کی صحبت میں جو بیٹھنے اٹھنے والے ہوں گے ان کو بھی اللہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. اور فرمایا کہ اللہ کے لپوں میں سے 3 لپ کہتے ہیں اس کو، ہے نا، کسی کو اس طریقے سے دے دینا یا کوئی اندازہ بتانا. تو فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ وَثَلَاثَ حَسِيَّاتٍ مِّنْ حَسِيَّاتِ رَبِّ 70,000 کی گنتی کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اور میرے رب کے لپوں میں سے 3 لپ اللہ بغیر حساب جنت میں داخل فرمائے گا. اب یہاں لپ یعنی اللہ عز و جل تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن یہاں پر سمجھانے کے لیے جو آقا علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا ہے. اور 70,000 کے تعلق سے یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عربی میں 70,000 کا جو عدد استعمال ہوتا ہے وہ گنتی کو بتانے کے لیے نہیں بلکہ زیادتی کو بتانے کے لیے ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی میری امت کی اکثریت بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. اب یہاں حساب سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں مراد قبر کا بھی حساب اور آخرت کا بھی حساب ہے. قبر کا حساب یعنی قبر کے اندر جو سوالات اور جوابات بندے سے ہوتے ہیں یہی اس کا پہلا امتحان ہوتا ہے. پھر اس کے بعد قیامت تک کے اس کے لیے فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اب اس پر عذاب ہوگا یا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. تو ایک تو یہ ہے، اور ایک ہے میدان حشر کا حساب
جیسا کہ اس کے تعلق سے آپ نے گزشتہ درسوں میں بھی سنا. تو بعض علماء نے فرمایا کہ دونوں حساب یہاں پر مراد ہے کہ نہ تو ان سے ان کے قبر کا حساب ہوگا اور نہ ہی ان سے ان کا حشر کا حساب ہوگا. اور علماء فرماتے ہیں کہ حشر کے حساب سے مراد یہاں ایک ہے حساب عرضی اور ایک ہے حساب مناقشہ. حساب عرضی تو آپ نے گزشتہ سنا کہ رب کی بارگاہ میں پیشی تو ہوگی، لیکن اللہ عز و جل لوگوں سے چھپا کر اس سے حساب کر لے گا اور معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا. ایک تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ حساب عرضی تو اس سے ہوگا لیکن حساب مناقشہ یعنی پوچھ گچھ اس سے نہیں ہوگی، یہ بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہ تو حساب عرضی اور نہ حساب مناقشہ بلکہ کسی بھی قسم کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ میدان محشر میں پہنچتے ہی اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنت کا مزدہ سنا دے گا. بہرحال یہ اللہ عز و جل کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہوگی امت محمد پر کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن بالخصوص امت محمد پر فرمائے گا. وعن الحسن عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض الناس یوم القیامت ثلاث عرضات. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یہاں حسن سے مراد حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ تین طریقے سے پیش کیے جائیں گے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو پیشی ہوگی تو تین طریقوں سے لوگ پیش کیے جائیں گے. فَأَمَّا عَرْضَتَانْ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ. رہی دو پیشیاں تو وہ پوچھ گچھ کی، یعنی دو پیشی ایسی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھ گچھ فرمائے گا، یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا. اور ایک پیشی، دو پیشیوں میں سے ایک پیشی تو پوچھ گچھ کی اور ایک پیشی عذر کی ہوگی. تو پہلی پیشی یہ کافروں کی ہوگی کہ جن سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد ان کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، اس لیے کہ عذر اس کا سنا جاتا ہے جس کا عذر قابل قبول ہو، اور کافر کا تو کوئی عذر قابل قبول ہوگا ہی نہیں. صرف اس سے جو پوچھ گچھ ہوگی وہ اس لیے ہوگی تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ انصاف نہ ہوا، اس لیے اس سے پوچھ گچھ ہوگی. اس کے اعمال اس کے سامنے پیش کر کے اسے بتا دیا جائے گا، اقرار کرا دیا جائے گا. اقرار نہیں کرے گا تو اس کے جسم کے اعضاء سے گواہی دلوا دی جائے گی. تو یہ کافر سے ہوگی. اور مومن کی جو پیشی ہوگی، گناہگار مسلمانوں کی جو پیشی ہوگی، جن کے دل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، جنہوں نے ایمان کی حالت ہی میں اس دنیا سے رخصت کیا، تو ان کے بھی گناہ اللہ کی بارگاہ میں پیش تو کیے جائیں گے. اللہ ان کے گناہوں کو پیش تو کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ یہ گناہ تم نے کیوں کیا تھا، کیا کوئی تمہاری مجبوری تھی؟ بندہ عرض کرے گا کہ مولا فلاں مجبوری کی وجہ سے یہ گناہ مجھے کرنا پڑا، تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو بخش دے گا. تو یہ دو قسم کی پیشی. وَأَمَّا الْعَرْضَةُ الثَّالِثَةُ. اور تیسری قسم کی پیشی اللہ کی بارگاہ میں کیسی ہوگی؟ فرمایا فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي. کہ نامہ اعمال اڑ اڑ کر ہاتھوں میں آ جائیں گے. نامہ اعمال ہمارا، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے ہمارے لیے متعین کر دیے ہیں، کرامن کاتبین، جو دونوں کاندھوں پر ہوتے ہیں، اور وہ ہماری پیدائش سے لے کر موت تک جتنے بھی اعمال ہم کر رہے ہیں، ایک ایک عمل وہ لکھ رہے ہیں. چاہے ہم گناہ کا کام کریں یا نیکی کا کام کریں، ہر عمل اللہ کی طرف سے جو ہے لکھا جا رہا ہے. تو یہی نامہ اعمال کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اڑ اڑ کر نامہ اعمال قیامت کے دن آئیں گے. ارشاد فرمایا فآخذ بیمینہ وآخذ بشمالہ. تو بعض کے سیدھے ہاتھوں میں آئیں گے اور بعض کے داہنے الٹے ہاتھوں میں آئیں گے. یعنی بعض نامہ اعمال وہ ہوں گے جو سیدھے ہاتھ میں آئیں گے بعض لوگوں کے، اور بعض لوگوں کے الٹے ہاتھوں میں آئیں گے. تو فرمایا
اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بعض کے پیٹھ کے پیچھے سے آئیں گے، ایک روایت اس قسم کی بھی ملتی ہے۔ تو جس کے سیدھے ہاتھ میں آیا سمجھو وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے وضو کرتے وقت جب سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ کو دھویا جاتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ جب سیدھے ہاتھ کو دھویا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی جائے کہ اے اللہ قیامت کے دن نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا، اور جب الٹا ہاتھ دھویا جائے تو یہ دعا کی جائے کہ مولا قیامت کے دن ہمیں الٹے ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال نہ دینا۔ تو انشاءاللہ یہ دعائیں جب ہم وضو کرتے وقت کرتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہی ملے گا، بلکہ ہم تو اللہ کی رحمت سے یہ امید کرتے ہیں کہ رب بخشو ہوئے کے صدقے میں ہمیں بھی بلا حساب و کتاب بخش دیا جائے گا۔ جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ شنیدم کے در روز امید و بیم، شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا ببخشت بنیکا کریم۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ خوف اور امید والے دن میں، یعنی جس دن خوف بھی ہوگا اور رب کی رحمت سے امید بھی ہوگی، قیامت کا دن، سنا ہے میں نے کہ اللہ تعالی نیکوں کے ساتھ بدوں کو بھی بخش دے گا۔ تو اس لیے نیکوں کی صحبت اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث پاک، عن عبداللہ بن عمر عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق میں سے، میری امت میں سے، تمام مخلوق کے سامنے میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرمائے گا، میری امت میں سے، یعنی آقا علیہ السلام کی امت میں سے ایک شخص کا چناؤ فرمائے گا۔ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے 99 دفتر اس کے نامہ اعمال کے کھول دے گا۔ 99 دفتر اس کے نامہ اعمال کے ہوں گے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک شخص کے۔ کُلَّ سِجِلٍ مِثْلَ بَدِّ الْبَصَرِ، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ وہ دفتر جو ہوگا، وہ رجسٹر جو ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی۔ اس طریقے کے 99 رجسٹر اس کے نامہ اعمال کے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے بکھیر دے گا۔ ثم یقول اتنکر من ھذا شیئا، پھر اللہ اس سے فرمائے گا کہ یہ تیرے نامہ اعمال ہیں، کیا تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے کہ یہ کام تو نے نہیں کیا تھا؟ اظلمک کتبت الحافظون، یا کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا؟ یعنی جو کام تو نے نہیں کیا تھا وہ کام بھی لکھ دیا ہے، اس میں جو گناہ تو نے نہیں کیا تھا وہ گناہ بھی لکھ دیا ہے، کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا؟ فیقول لا یا ربی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ عرض کرے گا کہ نہیں ہے میرے رب، یہ سارے اعمال میرے ہی ہیں اور تیرے فرشتوں نے بالکل غلط نہ لکھا، یہ صحیح لکھا ہے۔ فیقول افلک عذر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی بہانہ ہے، یعنی کوئی عذر ہے کہ تو ان گناہوں کے پیچھے کوئی بات پیش کر سکے کہ مولا ہاں یہ گناہ تو میرے ہیں جو 99 دفتر میں بھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ گناہ میں نے اس وجہ سے کیا تھا، یا اس مجبوری میں یہ گناہ ہو گیا، فلاں مجبوری کی وجہ سے یہ گناہ کرنا پڑا۔ اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ قال لا یا ربی، تو وہ عرض کرے گا اے میرے رب میرے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے کہ تیرے سامنے پیش کر سکوں۔ فیقول بلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیوں نہیں، تیرے پاس اس سے بچنے کا ضرور عذر ہے۔ ان لکا عندنا حسنتن، اللہ فرمائے گا کہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، 99 دفتر تو تیرے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں لیکن تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔
وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، بے شک آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ، تو ایک پرچہ نکالا جائے گا، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، وہ پیش کیا جائے گا، فیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، جس میں یہ لکھا ہوگا کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی وہ کلمہ طیبہ جو بندے مومن گناہ کرنے کے باوجود بھی پڑھتا رہتا ہے اور اپنے ایمان کا ثبوت دیتا رہتا ہے، بہت سے گناہ کرتا ہے، گناہ پر شرمندہ بھی ہوتا ہے، پشیماں بھی ہوتا ہے، چھوڑنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے لیکن نہیں چھوڑ پاتا، لیکن کلمہ طیبہ کا ادب کرتا ہے، کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے اور ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ بھی ہوا ہوتا ہے، تو وہ چیز ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ یہ پرچہ ہمارے پاس تیرے لیے نیکی کے لیے کافی ہے۔ تو بندہ کہے گا فیقول احضر وزنک، تو اللہ فرمائے گا کہ لے اپنے نام اعمال کا وزن جہاں کیا جا رہا ہے، اپنے وزن کے پاس اس کو لے کر حاضر ہو جا، کیونکہ ایک پلڑے کے اندر اس کے نام اعمال کے 99 دفتر ہوں گے اور دوسری طرف نیکیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، تو اللہ فرمائے گا کہ یہی پرچہ لے کر تم اپنے وزن کے پاس حاضر ہو جاؤ، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ترازو قائم فرمائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم ایک ترازو کو قیامت کے دن اعمال کو وزن کرنے کے لیے قائم کریں گے، جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ دنیا کے اندر ترازو میں کسی چیز کو تولا جاتا ہے تو ایک طرف بانٹ رکھا جاتا ہے اور دوسری طرف جو ہے سامان رکھا جاتا ہے، لیکن وہاں پر بانٹ نہ رکھا جائے گا، بلکہ ایک پلڑے کے اندر نیکیاں ہوگی اور دوسرے پلڑے میں اس کے گناہ ہوں گے، اور وزن کیا جائے گا کہ نیکیاں زیادہ ہے یا برائیاں زیادہ ہے۔ لیکن قیامت کا جو یہ میزان ہوگا، یہ ترازو ہوگا، یہ دنیا سے مختلف ہوگا، کہ دنیا کے اندر جو وزنی ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے اور جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا اوپر ہوگا جب وہ وزنی ہوگا، اور بدیوں کا پلڑا جو ہے وہ نیچے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ فرمائے گا کہ لے یہ پرچہ اور اپنے وزن کے پاس حاضر ہو جا۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةَ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، تو بندہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، اس پرچے کا کیا وزن ہوگا ان دفتروں کے ساتھ؟ یہ 99 دفتر جو میرے گناہوں کے ہیں اور ایک طرف یہ پرچہ، اس کا کیا وزن ہوگا ان دفتروں کے ساتھ؟ فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، تو اللہ فرمائے گا کہ تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قَالَ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایک پلڑے میں وہ تمام دفتر رکھ دیے جائیں گے، ایک پلڑے میں ترازو کے وہ تمام دفتر رکھ دیے جائیں گے اور ایک پلڑے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا جائے گا، تو دفتروں کا وزن ہلکا ہو جائے گا اور اس پلڑے میں جس میں کاغذ رکھا گیا تھا کلمہ شہادت کا، وہ بھاری ہو جائے گا۔ فلا یثقل ما اسم اللہ شیء، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نام سے بڑھ کر وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، کہ اس کا نام ہی سب سے بڑھ کر وزنی ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، بار بار جو کہا جاتا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو، اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ ایمان سلامت رہا اور کلمہ طیبہ کے ساتھ اس دنیا سے جائیں تو سارے گناہ ایک طرف رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کلمہ طیبہ کی حفاظت کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور بخش دے گا۔ اس لیے ہر لمحہ ایمان کی حفاظت کے لیے کڑتے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کلمہ طیبہ کی اہمیت وہاں معلوم ہوگی، قیامت کے روز معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمہ طیبہ کے ذریعے کیسے اپنے بندوں کو جو ہے گناہوں سے پاک و صاف کر کے کیسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔
وعن عائشۃ انہا ذکرت النار فبکت. حضرت ام المومنین سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ انہیں ایک مرتبہ جہنم کی یاد آئی. جہنم کا جو ہے ذکر زبان سے نہیں کیا، بس دل میں جہنم کا خیال آ گیا کہ جہنم اللہ عز و جل نے گناہ گاروں کے لیے بنایا ہے. فبکت، تو وہ رونے لگ گئی. یہ نیک لوگوں کی شان ہوا کرتی ہے، جبکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قطعی جنتی ہے. ان کی جنتی ہونے پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہے، قرآن کریم نے ان کی پاکی کو بیان کیا ہے. لیکن یہ نیکوں کی پہچان ہوا کرتی ہے کہ جتنے نیکوکار ہوتے ہیں اللہ کی بے نیازی کا انہیں اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر یعنی ہمارے بارے میں اس کی کیا تدبیر ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم آج مسلمان ہیں، اللہ نہ کرے کہ کل کوئی اور دھرم ہمارے پاس ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک اسی ایمان کی حالت میں ہمیں رکھے. ایک لمحہ کے لیے بھی ایمان ہم سے ختم نہ ہو اور ہم ایمان پر قائم و دائم رہے. لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ نامعلوم رب عز و جل بے نیاز ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. نامعلوم وہ کب دل کو پھیر دے، وہ دلوں کا پھیرنے والا ہے. اس لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہم یا مقلب القلوب قلب قلبی علی طاعتک. اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے. یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. تو حضرت ام المومنین رونے لگی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکیک. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیوں روتی ہو، کون سی چیز تمہیں رلاتی ہے؟ قالت ذکرت النار. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج مجھے جہنم کی یاد آ گئی. فبکیت، تو میں رونے لگی. فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ. تو کیا اے مردوں آپ لوگ اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن یاد رکھو گے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ خطاب آقا علیہ السلام سے نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام تو وہ ذات پاک ہے کہ وہ تو گناہ گاروں کو بھی یاد رکھیں گے، تو اپنے گھر والوں کو یاد رکھنے کا سوال ہی کیا ہو سکتا ہے نا. یہاں کوئی معنی غلط نہ نکال لے، جیسا کہ کچھ لوگ ایسی طرح کی حدیثیں تلاش کرتے رہتے ہیں اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کے لیے، ہے نا. تو یہاں دیکھیے مذکر یعنی جمع کا لفظ ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا جو آج مرد اپنی عورت کے ساتھ رہتا ہے، اتنی محبت کا برتاؤ اس کے ساتھ کرتا ہے، کیا کل قیامت کے دن بھی وہ اپنی بیوی کو یاد رکھے گا، اپنے گھر والوں کو یاد رکھے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما فی ثلاثت مواتنا فلا یذکر احد احدا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مقام ایسے ہوں گے قیامت کے دن، 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب تک کہ ان 3 مقام سے اسے چھٹکارا نہ مل جائے. گھر والے بھی سب بھول جائیں گے اور گھر والوں کو وہ بھی بھلا دے گا. فرمایا 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. نمبر 1 عند المیزان حتی یعلم ایخف میزانہ ام یثقل. آقا علیہ السلام نے فرمایا میزان کے پاس جب نامہ اعمال تل رہے ہوں گے اس وقت کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا وزن ہلکا تھا یا بھاری تھا. ہاں جب معلوم ہو جائے گا پھر اپنے گھر والوں کی یاد آئے گی، لیکن اس سے پہلے تو وہ یہ سوچے گا کہ اگر کوئی مل جائے تو اس کی نیکیاں لے کر میں اپنی نیکیوں میں ملا لوں. اس سے پہلے تو یہ سوچے گا. وعند الکتاب، اور نامہ اعمال کے وقت، حین یقال ہا اقرؤوا کتابیہ، نامہ اعمال کے وقت جبکہ کہا جائے گا اے لوگو آؤ اور اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو، اے لوگو آؤ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو. جب یہ آواز دی جائے گی، یہ ندا دی جائے گی، تو انسان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا. حتی یعلم این یقع کتابہ او فی یمینہ ام فی شمالہ من وراء ظہرہ،
یہاں تک کہ وہ جان لے کہ اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں آتا ہے یا الٹے ہاتھ میں آتا ہے یا پیٹھ کے پیچھے سے آتا ہے. جب تک کہ اسے اس بات کا یقین نہیں ہو جائے گا تب تک کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی کیسا ہی جاہل کیوں نہ ہو لیکن قیامت کے دن وہ نہایت ہی فصیح عربی جاننے والا ہوگا. بلکہ مرنے کے بعد ہی مردے کی زبان جو ہوتی ہے وہ عربی ہو جاتی ہے کیونکہ حساب قبر وہ عربی زبان ہی میں کیے جاتے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی زبان کا جاننے والا ہو یا کسی بھی زبان کا جاننے والا ہو یا کوئی بھی زبان اسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو لیکن قیامت کے دن یہ سب آ جائے گا. اسی لیے تو فرمایا ہاں اقرؤ کتابیہ، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو. تو نامہ اعمال تو عربی میں ہوں گے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس نے کبھی عربی کو دیکھا نہ ہو وہ کیسے عربی پڑھے گا، لیکن وہ بھی اس وقت جو ہے عربی کو جاننے والا ہوگا اور اپنے نامہ اعمال کو عربی میں پڑھ لے گا. پھر فرمایا وعند الصراط، اور تیسری جگہ ہے پل صراط کے پاس. اذا وضع بین ظہری جہنم، جبکہ وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. پل صراط یہ ایک برج ہوگا جو جنت میں جانے کے لیے رکھا جائے گا. میدان محشر سے جنت میں جانے کا راستہ یہی ہوگا. بیچ میں جہنم ہوگا، ادھر جنت ہوگی اور ادھر میدان محشر قائم ہوگا. جو بھی میدان محشر میں جائے گا اس کو پل صراط سے ہو کر ہی گزرنا پڑے گا. تو پل صراط کے وقت بھی کوئی بھی آدمی کسی کو یاد نہیں کرے گا. تو یہ جو خطاب ہے یہ عام لوگوں سے خطاب ہے نا، کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اس میں انبیاء کرام اولیاء اعظام مراد نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام اولیاء اعظام تو اس جگہ پر اپنی امتوں کو اور اپنے ماننے والوں کو یاد رکھیں گے. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک حدیث پاک آگے آئے گی، حضرت انس نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کل قیامت کا دن تو اتنا بڑا ہوگا اور جہاں اتنی تعداد میں لوگ ہوں گے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے آئے سب ہوں گے، تو اس بھیڑ میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے انس، مجھے تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ تلاش کر لینا. یا تو میں پل صراط پر ہوں گا، یا میں حوض کوثر پر ہوں گا، یا میں نام اعمال کے وزن کرنے کی جگہ پر ہوں گا. اور ان تینوں جگہ پر اپنی امت کی مدد کر رہا ہوں گا. کبھی میزان عمل پر ان کے وزن کو بڑھا رہا ہوں گا. حوض کوثر پر پیاس سے تڑپتے ہوئے جب امت آئے گی تو میں ان کو پانی پلا رہا ہوں گا. اور پل صراط سے جب میری امت گزرے گی اور گرنے لگے گی تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہوں گا، رب سلم سلم، اے رب میری امت کو آسانی کے ساتھ گزار دے. تو پتا چلا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں مراد نہیں ہیں. وہ تو اپنی امت کو بھی یاد رکھیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی یاد رکھیں گے. یہ عام لوگوں کی کیفیت ہوگی کہ ان 3 مقام پر، بلکہ قیامت کے دن کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، بلکہ وہ اپنے رشتہ دار سے دور بھاگ رہا ہوگا، اپنے عزیز و اقارب، اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال سے دور بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں یہ دیکھ کر مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کر دے اور یہ نہ کہہ دے کہ مولا ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ اسی کی وجہ سے کیے ہیں، اسی کو گرفتار کر اور اسی نے ہم کو حرام کھلایا تھا. یہ تمام باتیں جو ہے قیامت کے دن ہوگی، اس لیے انسان اپنے تمام گھر والوں سے بھاگ رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن عزت عطا فرمائے اور اللہ عز و جل کی رحمت کا سایہ عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم رب زدنا علما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.